بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سوالات کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور ابھی سب سے اہم سوال حافظ صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے اعتکاف کے آداب کے حوالے سے ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے جیسا کہ میں نے اس سے وقفے سے پہلے بات کہی تھی کہ عبادت کا جو مقصد ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے، دوست احباب سے، رشتہ داروں سے کٹ کر جب وہ مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے جو کہ پاک اور پاکیزہ جگہ ہے، تو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط اور گہرا کر لے اور اپنے رب سے رو لگا لے. لیکن ہمیں یہاں سوچنا یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سارے تعلق اور رشتہ داریاں چھوڑ چھاڑ کر، کاروبار چھوڑ کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے ہیں اور مقصود بھی اللہ کی رضا ہے، تو کہیں ہم سے وہ کام تو نہیں ہو رہے جس سے ہمیں ثواب نہ مل سکے یا ہمارا اعتکاف خراب ہو رہا ہو. سب سے پہلی بات اس میں یاد رکھنے والی ہے کہ آپ مسجد میں آئے ہیں تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں. اب مسجد کے اندر رہتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ انسان سارا دن سو کر گزار دے. وہ یہ سمجھے کہ دیکھیں میں سویا ہوا ہوں، میں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور میں اعتکاف میں بھی ہوں، تو اب میں گناہ تو نہیں کر رہا ہوں نا، سونے کا بھی مجھے ثواب ملے گا. ٹھیک ہے کہ آپ باوضو ہے، اس کی فضیلت بھی آئی ہے، لیکن یہ ہے کہ پورا دن سو کر گزار دینا تو یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. پہلا ادب یہ ہے کہ آپ سوئیں کم. نیند پوری کرنے کے لیے آپ اعتکاف نہیں بیٹھے ہوئے. نیند آپ بعد میں پوری کر لیں، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ وقت، میکسیمم وقت اللہ کو یاد کرتے ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے اور نوافل ادا کرتے ہوئے آپ نے گزارنی ہے. دوسرا ادب اس میں بڑا اہم ہے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، موبائل فون ہمارا ایک ایسا حصہ زندگی کا بن چکا ہے کہ اس کے بغیر ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہماری جان نکل گئی ہے. سر نوجوانوں کے حوالے سے اگر میں قطع کلامی کے لیے معذرت کہ اعتکاف بیٹھ گئے ہیں لیکن واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، یہ فیشن بن چکا ہے کہ بیت اللہ کے سامنے بھی لوگ سیلفی بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ کچھ نہیں ہوتا. آپ کے بغیر دنیا کا نظام تباہ و برباد نہیں ہو جائے گا. وہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، وہ اس کو چلائے گا. آپ موبائل فون کو اپنے گھر رکھ دیں. دیکھیے آپ اعتکاف تو محلے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، تو آپ کو اطلاع مل جائے گی. ہمارا ہوتا یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی مجبوری کی صورت میں کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، ایمرجنسی موبائل رکھ لیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ موبائل آن کیا، گھر میں ایک میسج کر دیا، دوستوں کو کر دیا، واٹس ایپ، تھوڑا سا فیس بک. دیکھیں کہتے پھر یہ بھی عذر بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم تو دین کا ہی کام کر رہے ہیں نا. دیکھیں جی ہم نے حدیث کو شیئر کیا ہے، فیس بک پہ بھی ہم نے دینی چیزوں کو شیئر کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اعتکاف کی روح ہے یہ اس روح کے بھی خلاف ہے اور ہماری عبادت میں اس سے بہت بڑا خلل پڑتا ہے. ایک اور بات، اعتکاف کے دوران بلا وجہ نہانے سے منع کیا گیا ہے. بلا وجہ نہیں نہانا چاہیے. شرعی عذر کے علاوہ نہانے سے منع کیا گیا، اس لیے کہ دیکھیں نا جیسے ہم حج کرنے جاتے ہیں تو دو چادریں ہوتی ہیں، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں. اگر آپ نے بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے وہی لگژری لائف ہی گزارنی ہے، اسی طرح کے معمولات رکھنے ہیں، تو پھر آپ اعتکاف کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہاں شرعی عذر ہو سکتا ہے. یا دوسرا وہ شخص جو روٹین میں بھی نہاتا ہے دوسرے دن یا ڈیلی یا تیسرے دن، ویسے تو پرہیز کرنا چاہیے، بہتر یہی ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو اس حد تک تو وہ نہا سکتا ہے. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اکثر علماء کی یہی رائے ہے اور اتفاق بھی اسی بات پر ہے کہ اعتکاف کے دوران نہانا نہیں چاہیے بلکہ اس کو عبادت کرنی چاہیے. اور آداب میں اگر ایک اور بات کا بھی اضافہ کر لیں کہ دیکھیں جو اب آپ اعتکاف بیٹھے ہیں تو آپ کی جو لمیٹیشن ہے، آپ کی جو حدود ہیں وہ مسجد کی حدود ہے. آپ اعتکاف کے دوران مسجد سے باہر نہیں جا سکتے. جب آپ مسجد سے باہر جائیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ جو مسجد کی حدود ہے اس کے اندر اندر اعتکاف ہوتا ہے. اور اسی طرح ادب میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت، بلا وجہ دو دو چار چار پانچ پانچ کی ٹولیاں بنا کر تجزیے، تبصرے، گپ شپ کرنا، اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اور اعتکاف کے دوران ایک اور چیز بھی ہے کہ اعتکاف کے دوران معتکف نے لازماً روزہ رکھنا ہوتا ہے.
اگر کسی معتکف نے روزہ نہیں رکھا یا توڑ دیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا نا آپ کا. آپ تو اللہ کی عبادت کے لیے، اور روزے سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. مفتی محمد عمر صاحب، ایک بڑا ہی اہم سوال، بلکہ ایک مسئلہ ہی سمجھ لیں کہ اس کے بارے میں لوگوں کو صحیح طرح سے آگاہی نہیں ہے کہ اعتکاف کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے، مطلب کس دن کب رکھنا ہے اور کس دن کب ختم کرنا ہے، اس حوالے سے کنفیوژن ہے. سنت اعتکاف جو ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے آپ نے مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو جانا ہے. تو احتیاطاً یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کے بندہ جو ہے وہ اپنے معاملات سارے کر کے تو مسجد چلا جائے. تو بجائے عین وقت پر جانا، مغرب کے قریب جانا، تو عموماً ٹائم کا وہ نہیں رہتا لحاظ. تو اس لیے احتیاط ضروری ہے کہ جو شخص بھی اعتکاف میں بیٹھے تو وہ عصر کی نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ جائے یا عصر کے فوراً بعد پھر مسجد چلا جائے. تو یہ سنت اعتکاف کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ 20 رمضان، یعنی یہاں ہمارے پاکستان میں اب موجودہ جو رمضان چل رہا ہے اس میں جمعہ کا دن بن رہا ہے، تو جمعہ کی عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو جائے، اور پھر شوال کے چاند دیکھنے تک جو ہے وہ اس کا اعتکاف رہے گا. یہ ہے سنت اعتکاف. باقی بہرحال نفل کی تو ہر وقت ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں. سنت اور واجب اعتکاف جو ہے اس میں وقت کا جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے. صحیح، درست فرمایا. بہت بہت شکریہ حافظ نوید احمد زبیری صاحب. جب ہم نے آپ کو تکلیف دی اپنے پروگرام میں، آپ نے ہمیں عزت بخشی اور آپ ضرور تشریف لے کے آئیں. جناب مفتی محمد عمر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارا آج کا یہ پروگرام یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو، پاکستان کو، اپنے سے جڑے تمام لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ وہ چند لمحات ہیں، خوبصورت لمحات، دن اور رات رمضان کے مبارک گھڑیاں، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا. مجھے مقدس امجد کو اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر ہم حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. Explore your interests and passions to discover your talents and fulfill your dreams at UMT. Information Processing Center accommodates more than 25,000 participants and meets the international standard. The clinical counseling facility is provided by Institute of Clinical Psychology to support a healthy mind and body. A modern and visionary mosque built to facilitate all the university and the people in the vicinity. UMT has established a fully equipped fitness center for faculty, students and staff, all under the supervision of trainers for enhancing the quality of life. Expert health and well-being counselors and medical practitioners to support you. Your taste buds will come alive with our vast dining options of fast food, lunch, snacks, baked goods, tea and coffee found at the Symposium Cafe. An exclusive area assigned to the transport service for the purpose of parking and maintenance of buses. Achieve your dreams here and now.